اور جب ماں کی سیرت جو ہے وہ پاک ہوگی تو ظاہری بات ہے آگے بچے بچیوں کی سیرتوں میں بھی نکھار پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا شیطان کبھی بھی اس دروازے کو نہیں پھلانگ سکتا جو دروازہ اللہ کے نام لے کر جو ہے جس کو بند کیا ہوگا۔ فرمایا اگر گھر کو فردوس سے بری بنانا ہے تو عورت سے شادی اس کے دین کی وجہ سے کرو، کہ جیسے ماں کا احترام کیا جاتا ہے، ادب کیا جاتا ہے، جیسے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جاتی ہے، فرمایا خالہ کے ساتھ بھی ایسے کی جائے ہے وہ رہنے کے لیے دیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے، تستخفونها، جو تمہیں ہلکے محسوس ہوتے ہیں، یوم ظعنکم، تمہارے سفر کے دن، اور ویوم اقامتکم، اور تمہاری منزلوں پہ ٹھہرنے کے وقت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، گھر جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جیسے نا خیمے لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو جو ہے وہ گھر عطا کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ گھر بڑی نعمت ہے۔ یہ ان سے پوچھیں آپ کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے اور جن کے پاس رات کو سونے کے لیے چھت نہیں ہے، اب اس گھر کی ہم نے پاکی کیسے کرنی ہے، اس کو اسلامی گہوارہ کیسے بنانا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو اول ہے وہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے اتقوا الحرام فی البنیان فإنہ اساس الخراب۔ فرمایا کہ جب تم اپنے گھر بنانے لگو تو حرام کی اینٹ سے بچے رہو، کہ گھر کی جب تم نے بنیاد رکھنی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ گھر کی بنیاد کے اندر کوئی حرام کی اینٹ نہ ہو، کہ جو تمہارا ایک مرکز بننا ہے، تمہاری ایک آگوش بننی ہے، اگر وہی حرام کی بنیاد جس سے شروع ہو جائے گی کہ جس کی اینٹیں بھی حرام ہوں گی، بنیادیں بھی حرام ہوں گی، اور اگر اس کی پاکیزہ اینٹیں ہوں گی تو ظاہری بات ہے وہ اسلامی گھرانہ بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹوں کا گھر جو ہے وہ انسان کا مرکز بنتا ہے، اور اس پہ پھر سر فہرست یہ بات ہونی چاہیے کہ کسی طرح کی بھی اس گھر کے اندر جو ہے بنیاد کے اندر گندگی موجود نہ ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایک تو گھر جو ہے اس کی بنیاد اچھی ہونی چاہیے، اور پھر فرمایا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی تمہارے گھر کی بنیاد ہے، کہ اگر اتنی ضروری تمہارے گھر کی بنیاد جو ہے وہ اینٹوں کی نہیں، جتنی بنیاد تمہاری جو ہے وہ زوجہ کی پاک ہونا ضروری ہے۔ کیوں کہ اگر تمہاری بیوی جو ہے وہ پاکیزہ سیرت والی ہے تو فرمایا پھر یہ تمہارا گھر جو ہے یہ صحیح معنوں میں جنت کا گہوارہ بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری بیوی سے تمہاری آگے نسل چلنی ہے، یہ ایک ماں کا روپ دھارے گی، اور جب ماں کی سیرت جو ہے وہ پاک ہوگی تو ظاہری بات ہے آگے بچے بچیوں کی سیرتوں میں بھی نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زوجہ کا، بیوی کا انتخاب کرنے کے لیے بڑا پیارا فرمان ارشاد فرمایا ہے۔ حضور حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں، میرے آقا فرمانے لگے لا تزوج النساء لحسنہن، فرمایا لوگوں کبھی بھی کسی عورت سے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرنا۔ کیوں؟ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَن يُرْضِيَهُنَّ، فرمایا قریب ہے کہ ان کا حسن جو ہے ان کو ہلاکت میں ڈال دے، عورتوں کا حسن جو ہے ان کو ہلاکت میں ڈال دے، حسن ضائع ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، اور پھر فرمایا کہ عورتوں سے شادی ان کے مال دیکھ کر بھی نہ کرنا، کہ کوئی عورت مالدار ہے، گھرانہ مالدار ہے تو یہ سوچ کے شادی کرنا کہ چلو میں بھی مالدار بن جاؤں گا، میرے پاس بھی گاڑی آ جائے گی۔ فرمایا نہیں، یہ اسلام کا یہ سبق درس نہیں ہے۔ فَأَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تُغْيَهُنَّ، فرمایا قریب ہے کہ وہ مال
اس کو جو ہے وہ سرکش بنا دے، یعنی اس کا مال عورت کو باغی بنا دے، یعنی تمہارے گھر میں آئے اور اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، وہ کہے میں تمہارے گھر میں یہ جو ہے اتنی جو ہے جو گندی جھونپڑی میں کیسے رہوں، میں اتنے مالدار باپ کی بیٹی، اتنے پاس ہمارے نوکر چاکر پیسے، تو فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ تکبر کرنے لگے، سرکش بن جائے۔ اور پھر یا رسول اللہ کس بنیاد پہ عورت سے شادی کرنی ہے؟ فرمایا وَلَكِن تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، فرمایا اگر گھر کو فردوس سے بری بنانا ہے تو عورت سے شادی اس کے دین کی وجہ سے کرو، کہ وہ گھرانہ دینی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں دین کو چھوڑ کے باقی ساری جتنی بھی شرائط ہیں وہ ضرور دیکھی جاتی ہیں، مالدار ہے، حسن و جمال ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن ایک یہ نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی آپ میں سے ایک بندہ بتا دے کہ کوئی اپنا بہن بیٹی کا رشتہ دیکھنا گیا ہو اور سب سے پہلے اس نے جا کے یہ پوچھا ہو کہ یہ نمازیں کتنی پڑھتی ہے۔ میں نہیں کہتا، ہاں اللہ ماشاء اللہ کوئی بندہ ایسا ہو، اللہ کرے ہم سب کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، لیکن یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ گھرانہ کیسا ہے، اس کے اندر مال کتنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرما کے فرمایا کہ اگر حسن بھی ہو، مال بھی ہو، دین بھی ہو، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن صرف حسن اور مال ہو، دین نہ ہو، فرمایا ایسی بیوی سے کبھی شادی نہ کرنا۔ کیوں؟ دوسرے مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زوجۃ مؤمنۃ تعین احدکم علی امر الآخرہ، فرمایا کہ سب سے بڑا مال اور سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے وہ مومنہ زوجہ ہے، بیوی ہے، جو تمہاری آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے، یعنی تمہاری آخرت جو ہے اس کو بہتر کرنے میں تمہاری مدد کرے، یہ سب سے بہترین بیوی ہے تمہارے لیے ثابت ہوگی۔ اور پھر خوش نصیب خاندان کیسا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ باہلی بیت خیرا، فرمایا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کسی گھر کے ساتھ بھلائی، کسی گھر کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو کیا؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ فقہہم فی الدین، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سوجھ بوجھ دے دیتا ہے، اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ دین کا درد پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ وَقَّرَ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ، فرمایا ان کے چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ گھر کا ایک خوش نصیب بننے کی علامت یہ ہے کہ اگر چھوٹے آپ کے جو ہیں وہ آپ کے بڑوں کا احترام کرتے ہیں نا تو آپ سمجھ لیں آپ کا گھر جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ رہا ہے، بیٹا اپنے چاچے کا گریبان پکڑ رہا ہے، بیٹا اپنے جو ہے وہ تایا ابو کا گریبان پکڑ رہا ہے، تو فرمایا اگر یہ چیزیں آ گئی تو پھر تمہارا گھر تباہ ہوگا۔ اور اگر چھوٹے نے بڑے کا احترام کیا، اور فرمایا کہ اکرام صدیقہما، اور پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو اولاد ہو اس کے لیے اپنے جو باپ ہیں ان کے دوستوں کا بھی احترام کرے، کہ اگر دنیا میں ہے باپ فوت ہو جاتا ہے تو ان کے فوت ہونے کے بعد جو باپ کے اچھے تعلق رکھنے والے تھے بیٹا ان کا بھی احترام کرے، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی پیش آئے جیسے باپ کا احترام کرتا تھا بڑا سمجھ کے۔ اور پھر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاندان میں ان الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا پھر جو ماں کی بہن ہے یعنی جسے خالہ کہتے ہیں، فرمایا یہ ماں کی منزلہ ہے، کہ جیسے ماں کا احترام کیا جاتا ہے، ادب کیا جاتا ہے، جیسے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جاتی ہے، فرمایا خالہ کے ساتھ بھی ایسے کی جائے۔ اور پھر دوسرے مقام پر صحیح مسلم میں فرمایا ان ام الرجل سنو ابی ہی، فرمایا کہ جو باپ کا بھائی یعنی چچا ہوتا ہے وہ باپ کی منزل ہوتا ہے، کہ جیسے والد کا احترام ہے ایسے چچے کا بھی احترام ہے۔ اور جو تیسری بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرانے کے خوش نصیب ہونے کے لیے فرمائی ہے، فرمایا کہ رازقہم الرفق فی معیشتہم، فرمایا خالق کائنات جو ہے اس گھر کی معیشت میں نرمی عطا فرما دیتا ہے، اور والقصد فی نفقاتہم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے وہ میانہ روی عطا فرما دیتا ہے، کہ وہ کوئی بھی معاملات کرتے ہیں تو اس میں میانہ روی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بصرہم عیوبہم، یہ بڑی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گھر کو اللہ خوش نصیب بنانا چاہتا ہے تو فرمایا وہ گھر والے اپنے گھر والوں کے عیبوں کو دیکھتے ہیں،
دوسروں کے عیبوں کو نہیں دیکھتے، اپنے گھر والوں کے عیبوں کو دیکھتے ہیں، ہماری فیملی کے اندر کیا عیب پائے جاتے ہیں ان کو بیٹھ کے جو ہے وہ مشورے سے ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیسا ہوتا ہے، ابھی شوہر جو ہے وہ گھر میں آتا ہے، بیوی شروع ہو جاتی ہے، فلاں کی عورت ایسے، فلاں کا مرد ایسے، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، پورے محلے کی ہسٹری جو ہے اس کے کان میں بھر دیتی ہے۔ فرمایا نہیں، خوش نصیب گھرانہ یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھے کہ میں نے کیا کیا ہے، میرے گھر والے کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے واضح فرمان موجود ہے۔ اور پھر یہ بات ضروری ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور بڑی رہنمائی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ تم نے اپنے گھر کو اپنے بچوں کے لحاظ سے کیسے اچھا بنانا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اذا کانا جنح اللیل، فرمایا جب رات کا وقت ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کفوا صبیانکم، فرمایا اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو، رات کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دو، گھروں میں روک لو۔ کیوں؟ فرمایا ان الشیطان ینتشر حینئذ، فرمایا کہ اس وقت شیطان منتشر ہوتے ہیں، وہ بچوں کو جو ہے اغوا کرتے ہیں، بچوں کے اندر جو ہے وہ خامیاں پیدا کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں رات تک 12 بجے تک بچوں کا باہر رہنے کا کیا حق بنتا ہے؟ باپ کو پتہ ہے بچے باہر کیا کر رہے ہیں، وہ کیا گل کھلا رہے ہیں، کیا شیطانیاں کر رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو فرمایا اس لیے جب رات ہو جائے نا، بچوں کو دروازہ بند کر لو، بچوں کو گھر میں روک لو۔ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، فرمایا ہاں کچھ وقت کے لیے جو ہے، جب وہ وقت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو جو ہے وہ آپ باہر کھیلنے کے لیے جانے دے سکتے ہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ فرمایا اغلق الابواب، اگر اسلامی ماحول چاہتے ہو تو دروازہ بند رکھا کرو۔ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور جب بھی دروازہ بند کرنا ہے اللہ کا نام لے کر کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بند کرو، نہ تو تمہارے گھر میں جنات داخل ہو سکیں گے اور نہ ہی تمہارے گھر میں شیطان داخل ہو سکیں گے۔ میں اس لیے میں نے موضوع رکھا تاکہ ہمارے گھروں کے اندر جو یہ ساری مصیبتیں ہیں، جنات ہیں، سائے ہیں، شکایتیں ہیں، ان سب کا حل فرمان مصطفیٰ میں موجود ہے کہ جو ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین بخشے ہیں، اگر ان پہ ہم عمل کریں گے نا تو ہمارا گھر جو ہے وہ اسلامی گہوارہ بن جائے گا۔ فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغَلَّقًا، فرمایا شیطان کبھی بھی اس دروازے کو نہیں پھلانگ سکتا جو دروازہ اللہ کے نام لے کر جو ہے جس کو بند کیا ہوگا، کہ جس کو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے بند کیا ہے نا، وہ دروازے کے اندر کبھی جنات داخل نہیں ہو سکتے، سرکش شیطان داخل نہیں ہو سکتے، اس میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ خَمِّرُوا آنِیَتَکُمْ وَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فرمایا کہ جب رات کو سونے لگو نا تو اپنے برتنوں کو بھی بسم اللہ شریف پڑھ کے ڈھانپ دیا کرو۔ یہ ہے ایک برکت کا راز کہ انسان کا اگرچہ رزق کم بھی ہو لیکن جب یہ فرمان مصطفیٰ پہ عمل کرے گا نا تو دیکھنا گھر میں کتنی برکتیں آتی ہیں۔ اگر بیوی کو یہ عمل بتا دے تو وہ یہ کرے، اگر وہ نہیں کرتی تو آپ خود کریں کہ آپ کے گھر کے اندر جو استعمال کے برتن ہیں جن کو آپ نے صبح استعمال کرنا ہے، آپ ان کو بسم اللہ شریف پڑھ کے ڈھانپ دیں، اور پھر یقین مانیں فرمان مصطفیٰ کے مطابق آپ کے گھر میں کتنی برکتیں آئیں گی، کتنی رونقیں آئیں گی، یہ خود آپ اندازہ کریں گے اس کا۔ تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے گھر کو اسلامی گہوارہ بنائیے۔ اور فرمایا المرأۃ فی بیت زوجہا راعیہ، فرمایا جو بیوی ہے وہ تمہارے گھر کی نگہبان ہے۔ شوہر نے چلے جانا ہے کام پہ، وہ گھر سے چلا جائے گا لیکن پیچھے گھر کی نگہبانی اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے پہ لگائی ہے کہ وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اپنے گھر کی بھی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرے۔ فرمایا یہ عورت کے ذمے ہے۔ جب یہ ساری چیزیں انسان اپنی بیوی کے ساتھ مل کے کرے گا، اسلامی ماحول بنائے گا، تو پھر انشاءاللہ یہ گھر ہمارا جو ہے کوئی غموں کا اور کوئی بے چینیوں کا جو ہے وہ گہوارہ نہیں بنے گا، بلکہ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو رب کائنات ہم سب کو اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا